أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق اللہ العظیم. اصلاح معاشرہ کی غرض سے اللہ جل شانہ کی طرف سے مختلف احکامات و ہدایات دی جا رہی ہیں. آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں بھی اس سلسلہ کے اندر مزید ہدایات دی جا رہی ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے اہل ایمان، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. چھین کر، لوٹ کھسوٹ سے، چوری سے، دھوکے سے، ملاوٹ، رشوت سے، جھوٹ سے، ایسے کسی دوسرے ذریعے سے کبھی بھی ایک دوسرے کا مال ناجائز مت کھاؤ. وہ مال مت کھاؤ جس پر تمہارا حق نہیں ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. البتہ یہ ہے کہ تجارت میں بھی تو ایک دوسرے کا مال کھانا ہوتا ہے، لیکن تجارت نام ہے باہم رضامندگی سے معاملہ کرنا، ایک دوسرے سے نفع اٹھانا. تجارت میں ایک دوسرے سے نفع اٹھایا جاتا ہے، باہم رضامندگی ہوتی ہے، اس طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا حلال ہے. لیکن دھوکہ دہی سے، ناجائز طریقے سے کسی دوسرے کا مال کھانا حرام ہے. دوسری ہدایت یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو قتل مت کرو. کیا مطلب ہوا کہ جب تم کسی کی جان کے درپے ہوگے، کسی کو قتل کرو گے، بدلے کے اندر یا تو قصاصاً قتل کیے جاؤ گے، باقاعدہ عدالت کی طرف سے پھانسی لگو گے، یا دوسرے طریقے، یا دوسرا فریق اپنے طور پر اپنا بدلہ لے گا اور بات بڑھتی چلی جائے گی. تو کسی کی جان پر تم نے ہاتھ ڈالا، سمجھو اپنی جان کے پیچھے لگا لی، اپنی جان داؤ پر لگا لی. اس بنیاد پر فرمایا کہ خود کو قتل مت کرو. قتل ناحق بہت بڑا جرم. من قتل الناس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. فرمایا کسی نے ایک بے گناہ کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور کسی نے ایک کی زندگی بخش دی، سمجھو پوری انسانیت کی زندگی بخش دی. ایک انسان کا قتل
پوری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ یوں اللہ نے ان دونوں ہدایات کے ذریعے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائی۔ جان و مال کی حفاظت کیسے ہوگی کہ دوسرے کے جان و مال کی حفاظت کرو۔ اگر دوسرے کے جان و مال کی حفاظت نہیں کرو گے، یہ چلن عام ہوگا تو خود بھی اس کا شکار بنو گے۔ اپنی جان و مال بچانی ہے تو دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ یہ اللہ کی سب پر مہربانی ہے کہ اللہ یہ ہدایات دے رہے جن کے ذریعے دوسروں کے جان و مال محفوظ ہوں گے، سب کے جان و مال محفوظ ہوں گے۔ دوسری آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی ایسے دل نشیں انداز سے، مہربان انداز سے سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص باز نہیں آتا اور پھر دوسرے کے جان و مال پر ہاتھ ڈالتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو فرمایا اول تو دنیا میں بھی سزا بھگتے گا، بالفرض دنیا میں کسی وجہ سے سزا نہ پا سکے تو آخرت تو کہیں گئی ہی نہیں اور کوئی زیادہ دور بھی نہیں۔ فرمایا ان قریب ہم اسے آگ میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ایسا مت سمجھنا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، دنیا کے لیے شاید مشکل ہو تم سے اپنا بدلہ لینا، ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا، اپنا حساب برابر کرنا، عدالت کا ان تک پہنچنا اور پکڑنا شاید زوراور ہوں قانون سے بھی، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرا جائے اور دوسروں کی جان و مال جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا اس کی پاسداری کی جائے۔ تیسری آیت شریفہ میں ارشاد ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ دوسروں کی جان کو محفوظ رکھو، ان کے مال کو محفوظ رکھو، ایسے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب مت کرو۔ اگر تم ایسے بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور چھوٹے چھوٹے گناہ وہ ہم درگزر کرتے رہیں گے، مٹاتے رہیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ، جنت۔ ہم تم سے خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایسے گناہوں سے باز رہو، دوسروں کے جان مال کے در پہ مت ہو۔ صغیرہ گناہ ان سے ہم نظریں پھیر لیں گے، ہم بڑے مہربان ہیں، بڑے اعزاز سے تمہیں جنت میں پہنچائیں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخش۔